نفرت کے سانپ کا سر کچلیں، نہیں تو یہ آپ کو ڈس لے گا۔ نفرت کے وائرس بیکٹیریا سب سے زیادہ نفرت کرنے والے کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ نفرت چاہے خود سے ہو یا پھر کسی اور سے، دونوں حالتوں میں یہ آپ ہی کا بیڑا غرق کرے گی۔ اس کی لاٹھی کسی گائے، بھینس، بیل، بھیڑ بکریوں پر نہیں ٹوٹے گی، اس کی لاٹھی ٹوٹے گی تو تمہاری ہڈیوں اور تمہارے جوڑوں پر۔ نفرت آپ کو اندھا کر سکتی ہے، بہرا بنا سکتی ہے، جس سے آپ کی مستقبل میں آگے دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح آپ اور آپ کی زندگی محرومیوں کے جھونپڑے اور چھپر میں کٹ کر ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنی جڑیں خود کاٹنا چاہتے ہیں، آپ گلی سڑی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ بس نفرت کرنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی خود ہی گل سڑ جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ خود کو حسین اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو آپ محبت کرنا شروع کر دیں، آپ خوبصورت بن جائیں گے، حسین بھی بن جائیں گے، دل برو ماہ جبی بھی بن جائیں گے۔ نفرت وہ بھاری پتھر ہے جسے مفت میں اٹھائے پھرتے ہیں، جس کا بوجھ ہم نے مفت میں ہی اپنے اوپر لادا ہوا ہے، اور نفرت کا یہ رویہ روز پر روز اپنے بچے بھی دے رہا ہے۔ اس کی نسل، اس کا خاندان، اس کی بڑھوتری روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں۔ ہم جب کسی سے نفرت کرتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے، کیونکہ نفرت سب سے پہلے ہمارے ذہن میں بیدار ہوتی ہے۔ اس کی پہلی انگڑائی ہمارے بدن میں ٹوٹتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پہلے نقصان ہمارے ہی کرتی ہے۔ اس کا پہلا جھٹکا بھی ہمیں ہی لگتا ہے۔ یہ ایک منفی رویہ یا جذبہ ہے، اور منفی رویے یا ایموشنز کی یہ فطرت ہے کہ وہ جہاں پیدا ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ نقصان بھی وہیں پہ کرتے ہیں۔ نفرت آپ کا خون بھی پی سکتی ہے، یا پھر آپ کو کسی دوسرے کا خون پینے کے لیے آمادہ بھی کر سکتی ہے۔ یہ غلاظت بھرا ایک درندہ صفت کھیل ہے۔ جب ہم نفرت کے جذبے کا شکار ہوتے ہیں، اسی وقت ہم اس کائنات کی خوبصورتی کو دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اچھا بھلا موڈ آف ہو جاتا ہے، کھانے کا مزہ بھی کرکرا ہو جاتا ہے، میٹھے لمحوں کا ذائقہ بھی کڑواہٹ میں بدل جاتا ہے۔ یہ منفی رویہ ہمارے اندر پورے نظام میں پھیل جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے اثرات ہمارے ارد گرد کی باہر کی چیزوں پر بھی پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خوبصورت سے بھی خوبصورت چیزیں اپنی دلکشی اور اپنا حسن اور اپنی جاذبیت کھو بیٹھتی ہیں، خود سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں؟ آخر ایسا کیا سبب ہے کہ ہمیں خود سے نفرت کرنے کی نوبت آ پڑتی ہے؟ آپ کو خدا نے بڑے ہی پیار، بڑی محبت سے تخلیق کیا ہے۔ آپ بس سمجھ نہیں رہے کہ آپ کے اندر کی خوبصورتی کیا ہے، آپ کا اصل حسن کیا ہے، آپ کی اصل دلکشی اور جاذبیت کیا ہے۔ جب آپ پہ آپ کا حسن آشکار ہوگا، آپ اپنے ہی عشق میں گرفتار ہو جائیں گے، اپنے ہی محب اور محبوب بن جائیں گے۔ خدا نے خوبصورت ایک گلاب آپ کے اندر رکھ چھوڑا ہے، جس کی خواہش، جس کی تمنا، جس کی طلب اربوں کھربوں فرشتوں، پارساؤں اور حوروں کے سینے میں بےتاب تھی، مگر خدا نے اس پھول کا بوٹا تمہارے سینے میں اگا دیا۔ جب آپ اس کو پالیں گے تو دنیا اس کا طواف کرنے کے لیے دوڑے گی۔ نفرت آپ کو کمزور کرتی ہے، توڑ دیتی ہے۔ جیسے ہماری معیشت کا برا حال ہے، نفرت بھی ایسے ہی کاروبار زندگی کا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ یہ ہمارا راستہ روک لیتی ہے، ہمارے پاؤں کی بیڑی بن جاتی ہے۔ جب ہم اس بیڑی میں جکڑ جاتے ہیں، پھر آزادی، محبت، سکون، اخوت اور بھائی چارے کے پنچھی ہمارے گھر کی منڈیروں پر نہیں بیٹھتے۔ اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنے آپ کو اس جذبے سے خالی کر لیں، تاکہ محبت آپ کی سرحدوں میں داخل ہو سکے۔ اگر شہد سے بھری بوتل میں زہر کا ایک قطرہ بھی گر جائے تو وہ پوری شہد کی بوتل کی تاثیر کو زہریلا بنا دیتا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں مکھیوں کی گئی کوششیں ایک ہی لمحے میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح نفرت بھی انسانی وجود کو کاٹ کباڑ میں بدل دیتی ہے، اور یہ انسانی لبادہ اتار کر زہریلے انسان کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے۔ نفرت کا ایک کوبرا سانپ دوسروں کو بھی ڈستا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی ڈستا رہتا ہے، اور اس طرح ایک دن یہ اپنے ہی ڈنگ سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے عزیز ترین ساتھیوں کی زندگیوں میں بھی زہر گھول دیتا ہے۔ یہ جان چھڑکنے والوں پر زہر چھڑکتا ہے اور دودھ پلانے والے ہاتھوں کو بھی ڈس لیتا ہے۔ اس لیے نفرت کی زہریلے سانپ سے بچیں، پتھر مار مار کر نفرت کی سانپ کا سر کچل ڈالیں۔ کائنات میں سے کون سی چیز ہے جو ہمیں نفرت کرنا سکھاتی ہے؟ دنیا کے تمام الہامی اور غیر الہامی مذاہب سب محبت کے درس سے بھرے پڑے ہیں۔ ہر مذہب کا آغاز و اختتام محبت سے شروع ہوتا ہوا محبت پہ جا کر ختم ہو جاتا ہے، اور ایک ہم ہیں کہ نفرت کے زہر سے بھرے پڑے ہیں۔ مذہب تو محبت کا سمندر ہے، مگر حیرت ہے کہ ہم محبت کے اسی سمندر سے
زہر کے پیالے بھر بھر کے پی رہے ہیں۔ نفرت کا یہ ڈھول جسے ہم صدیوں سے بجا رہے ہیں اتار پھینکیے، اور محبت کو ویلکم، خوش آمدید اور مرحبا کہنے کے لیے اپنے بازو کھولیے۔ نفرت کے سب سے برے اثرات آپ کی صحت پر پڑتے ہیں، آپ کے جسم کے ہر ایک اعضاء پر پڑتے ہیں۔ نفرت کا راستہ آپ کو شیطان کا چیلا بنا دیتا ہے، جبکہ محبت کا راستہ آپ کو رحمان کی قربت عنایت کرتا ہے۔ نفرت آپ کو جہنم کی آگ میں جلاتی ہے، اور محبت آپ کو آپ کے ہر لمحے کو خوشبو میں ڈھالتی ہے۔ نفرت آپ کے خون میں زہر گھولتی ہے، اور محبت اسی زہر کو شہد میں بدل دیتی ہے۔ نفرت دلوں اور لوگوں کو توڑنے کا کام کرتی ہے، اور توڑنے کا کام تو ابلیس کا ہے۔ ہم اس کے کام کی ذمہ داری خود کیوں لیں؟ اس نے سب سے پہلے آدم و حوا کو الگ کیا، ہم کو تو لوگوں کو جدا کرنے کا کام تو شیطانی کام ہے۔ ہم یہ کام کیوں کریں؟ اسی ابلیس نے ہمارے اور خدا کے درمیان جدائیاں ڈالیں، یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان بچھوڑے۔ محبت آسمانی صحیفہ ہے تو نفرت شیطانی تحفہ۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کس چیز کو قبول کرتے ہیں۔ نفرت آبادیوں کو کھنڈرات میں بدلتی ہے، اور محبت انہی کھنڈرات سے سنہری فصلیں پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ احتیاط سے کام نہیں لیں گے تو نفرت آپ کا وجود کھا کے ڈکار تک نہ لے گی۔ اگر آپ احتیاط سے کام نہیں لیں گے تو نفرت آپ کا مغز چاٹ سکتی ہے۔ اگر آپ احتیاط سے کام نہیں لیں گے تو نفرت آپ کے مستقبل کے بالوں پر کسی کسائی کی طرح کاٹ سکتی ہے۔ اگر آپ کو خود سے نفرت ہے تو اپنے اندر اپنی ہی خوبیاں تلاش کریں، وہ خوبیاں تلاش کریں، وہ جوہر تلاش کریں، وہ ہنر تلاش کریں جو خدا نے آپ کے ڈی این اے میں رکھ دیے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو کسی اور سے شدید نفرت ہے تو خدا نے اس کے اندر بھی بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں۔ اگر آپ کی نظر اس کی خوبیوں پر پڑ جائے تو آپ کی یہ نفرت محبت کے مسودے میں خود بخود ہی ڈھل جائے گی۔ ہمارے اندر نفرت تب جنم لیتی ہے جب ہم نیگیٹو ایموشن سے چارج ہوتے ہیں۔ بس آپ پازیٹیو ایموشنز کی بیٹری چارج کریں، نیگیٹو ایموشنز کی بیٹری خود بخود ہی ڈیڈ ہو جائے گی۔